السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ اف یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ نے مجھے نامحرم سے محبت کرنے کی سزا دی ہے؟ اللہ جی، کس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے؟ گھٹنوں میں سر دیے وہ سسکیوں سے رونے لگی، میری جان لے لی اللہ جی، میری یادداشت سے وہ لمحے مٹا دے ورنہ میں اس شرمندگی سے مر جاؤں گی۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ میر کو بھی اس آزمائش میں ڈال دیا، میں کیسے نظریں اٹھاؤں گی ان کے سامنے؟ ان اذیت ناک لمحوں کو سوچتے جنت کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی، اس کی سانولی رنگت میں شدید سرخیاں گھل چکی تھی، کانچ سی آنکھیں سرخ اور متورم تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی، سرخ ناک اور عارض اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ سختی سے اپنی چادر خود میں لپیٹے وہ شدت سے رو دی، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ رات کو ڈنر کے وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ جمع ہوئے تو میر نے ضبط سے مٹھیاں بیچتے جنت کی پشت کو دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ بدلا، آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ منظر لہرانے لگے تو اس نے آنکھیں بیچتے قدم واپس موڑے۔ ارے میر، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ کھانا کھاؤ، زورنے سے دیکھتے پکارا تو وہ خود پہ ضبط کیے کھڑے پہرے بٹھاتا جنت کے سامنے والی کرسی پہ جا بیٹھا۔ لیل نے میر کو کھانا سرو کرتے میر کے ساتھ والی نشست سنبھالی، جنت نظریں جھکائے مسلسل کانپ رہی تھی، آنسو آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ میر نے میز پہ دھرے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی، سبز آنکھیں سرخی مائل ہوئی۔ وہ اس وقت بلیک رف شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس بکھرے حلے میں تھا، ہمیشہ نفاست سے سیٹ کیے گئے بال آج پھر پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ زوریز نے فکر مندی سے اس کی بکھری حالت دیکھی، وہ الجھا ہوا سا سنجیدہ اور حد سے زیادہ خاموش تھا۔ میر بچے، کیا بات ہے؟ تم کافی پریشان لگ رہے ہو، زوریز نے اسے کھانے کی پلیٹ میں چمچ گھماتے پریشانی سے پوچھا۔ میر نے چونکتے اسے دیکھا، نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبرن مسکراہٹ لبوں پہ کھینچتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ورنہ بس نہ چلا کہیں غائب ہو جائے۔ زوریز نے بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے اس کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کی۔ جنت نے چادر سے نقاب کر رکھا تھا، کھانا وہ پہلے ہی کھا چکی تھی، اس کی سبز آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی، وہ بخار میں تپ رہی تھی، روح کو جھنجھوڑنے اور دل اور دماغ کو زخمی کرنے والی سوچوں نے اسے کسی آکٹوپس کی مانند جکڑ رکھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ڈنر کرتے ہی سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیل نے کافی بناتے زوریز کو دے دی تھی، جبکہ میر کی کافی بناتے اس نے جنت کو اس کے روم میں دینے کا کہتے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ اسے صبح اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی تھی جو اس نے ابھی تک بنائی نہیں تھی۔ جنت آنکھیں کھولے اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھ رہی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اس وقت سی گرین شلوار قمیض میں ملبوس بلیک چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ میر کے کمرے کے دروازے پہ رکتے اس کی ساری ہمت ہوا ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی چادر میں جذب ہونے لگی۔ یا اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، کیا کروں میں؟ لب کاٹتے اس نے دھڑکتے دل سے دروازے پہ دستک دی۔ میر ڈنر کرتے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، آنکھیں مسلسل جاگنے سے جل رہی تھیں، یوں جیسے زخم ہو گئے ہوں، لیکن یہ جلن، یہ زخم صرف آنکھوں تک محدود نہ تھے، اس کا پورا وجود ہی ان اندیکھے زخموں اور جلن میں مبتلا تھا، اور وہ دردناک منظر کسی آسیب کی مانند اس پہ طاری ہو چکے تھے۔ اپنے دکھتے سر کو تامتا وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گرا، غائب دماغی سے یوں ہی لیٹا رہا، اس کی سبز آنکھیں ساکت سی کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھیں، آنکھیں یوں کھول رکھی تھی جیسے آئندہ زندگی میں انہیں بند نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ اور دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے ہوش دلایا، وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کاش اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی، وہ غائب ہو جاتا یا ان لمحوں کو اپنی زندگی اپنی یادداشت سے مٹا دیتا۔ دستک پھر سے ہوئی تو وہ چار اور ناچار اٹھ بیٹھا۔ یس، اس کی باری سنجیدہ آواز سنتے جنت نے ہولے سے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے لرز رہی تھی۔ لیل کا سوچتے ہی وہ یوں ہی اوندھے منہ لیٹا رہا، لیکن خاموشی کو چیرتی مدھم سانسوں اور مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کے اس نے اگلے ہی پل نظروں کا زاویہ بدلا، اسے لگا وہ بلندیوں سے پستیوں میں آ گرا ہو۔ جنت کی اس کی حالت دیکھ کے تشویش کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہوئی، وہ اس حال میں اس کی وجہ سے تھا، یہ وہ میر نہیں تھا جسے وہ پہروں بنا تکے تکتی تھی۔ چہرے پہ تکن اور قرب کے آثار نمایاں تھے، بکھرے ہوئے بال، لہو رنگ آنکھیں، بھینچے ہوئے لب، شکن زدہ لباس۔ جنت کے آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ یہ کافی چلی جائیں یا جنت یہاں سے؟ اس کے بعد
بات ٹوکتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، میں بس یہ کافی، جنت خدا کے لیے چلی جائے یہاں سے، میری تکلیف کو مزید مت بڑھائیں۔ اس کی بات کاٹتے وہ دبے دبے انداز میں غرایا۔ جنت کی جان نکلنے لگی۔ آج اسے پہلی دفعہ غصے میں دیکھا تھا۔ جنت نے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ میر مجھے معاف کر دے پلیز، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں ہیں، جنت نے بھیگے لہجے میں کہا تو میر نے رخ موڑتے گہری سانس خارج کی۔ مت کرے جنت، خدا کے واسطے چلی جائے یہاں سے، میں خود پہ ضبط کھو دوں گا۔ جنت اذیت سے اسے الجھا بکھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا میر کی تکلیف اس سے زیادہ خود اسے محسوس ہوتی تھی۔ جانے انجانے میں وہ اپنا دل اس شخص کو دے بیٹھی تھی۔ میر نے اس کی موجودگی محسوس کرتے جبڑے بینچے موڑتے، اس کا بازو دبوچتے، اسے کمرے سے نکالتے دروازہ ٹھک سے بند کیا۔ جنت منہ پہ ہاتھ رکھتی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میر نے گہرے گہرے سانس کھینچتے اپنی شرٹ اتارتے صوفے پہ پھینکی۔ وہ اس سے بھاگتا پھر رہا تھا، اس کے وجود سے فرار چاہ رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آ گئی، مرے اشتعال، اسے اس کا ضبط ختم ہونے کے دہانے پہ تھا۔ آئینے میں پھر سے وہ منظر ابھرتے دیکھ کے وہ چیختا، ہاتھ ڈریسنگ مرر پہ مار گیا، اس کے ہاتھ سے خون بل بل بہنے لگا۔ اس نے پیدر پہ کئی مکے مرر پہ مارے، شیشہ طراح کے کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا، اس کا ہاتھ شدید زخمی تھا، لیکن اس پہ تو کوئی جنون سوار تھا۔ یہ جسمانی چوٹیں روح پہ لگی چوٹوں کے سامنے بے ضرر تھی۔ اسے اس گھر سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اپنی شرٹ اٹھا کے پہنے وہ بائک کی چابی لیتا اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میر نے ساری رات سڑکوں پہ بائک بھگاتے گزاری تھی۔ دماغ اس قدر اذیت و تکلیف کا شکار تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سگریٹ لبوں سے لگایا۔ وہ پوری رات سگریٹ پھونکتے سڑکوں پہ گزار چکا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ ایک پل کو جو آنکھیں بند کرتا تو وہ منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے آگے لہرانے لگتے، وہ لرز کے رہ جاتا۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئی تو اس نے بائک کا رخ اپارٹمنٹ کی جانب موڑا کہ شاید اب نماز پڑھ کے ہی سکون آ جائے۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ جنت اور میر ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ لیل اور زوریز فکر مندی سے انہیں دیکھتے رہتے، پوچھنے پہ وہ دونوں ہی کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے کہہ دیتے۔ زوریز میر اور جنت دونوں سے ہی بات کرنے میں جھجک رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی الجھے بکھرے ہوئے تھے؟ زوریز کے اندر کئی وسوسے سر اٹھانے لگے۔ وہ پورا دن ان کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اپنے نئے پروجیکٹ کی وجہ سے وہ لندن میں ہی قیام پذیر تھا۔ جنت کے ساتھ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو اس کی پریشانی کا باعث بنتا۔ وہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا چکا تھا، لیکن ایسا کیا تھا جو اس کی نظروں سے مخفی تھا؟ سوچ سوچ کے وہ تھک چکا تھا، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میر رات دیر گئے اپارٹمنٹ واپس آتا اور صبح ہوتے ہی نکل جاتا۔ لیل اس کی روٹین سے شدید ڈسٹرب تھی۔ وہ کبھی ایسے بیہیو نہیں کرتا تھا۔ اس کے لاکھ پوچھنے پہ بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ لیل نے آج اسے سختی سے جلدی واپس آنے کو کہا تو وہ چاروں ناچار آج شام کو ہی اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ جو بھی تھا، لیل اس سے بڑی تھی اور اس کی بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میر زوریز اور لیل سے ملتا فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنا بیگ صوفے پہ رکھتے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے، جوتے اتارتے سائڈ پہ رکھے، اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ شکر تھا کہ جنت سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ خود پہ ضبط کھو دیتا۔ لیل نے چائے بناتے ٹرے جنت کو تمائی، خود وہ ویڈیو کال پہ عروہ سے بات کر رہی تھی۔ جنت نے نفی میں سر ہلاتے ٹرے واپس رکھی۔ وہ میر کا ہارش ری ایکشن بھولی نہیں تھی، نہ ہی وہ خود اس کے سامنے جانا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ لیل نے اسے پچکارتے چائے دینے کو کہا تو جنت دھڑکتے دل سے دستک دیتی اس کے روم میں داخل ہوئی۔ سچ شکر کمرہ خالی تھا۔ جنت نے جلدی سے آگے بڑھتے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھنی چاہی، لیکن بالکنی کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے میر کو دیکھ کے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں لرز اٹھا۔ چائے سلگتی اس کے ہاتھ اور پاؤں پہ گری تو اس کی سسکی بے ساختہ بلند ہوئی۔ میں نے منع کیا تھا نا، میرے سامنے مت آئیے گا، میں جان سے مار ڈالوں گا آپ کو بھی اور خود کو بھی۔ جنت پہ نظر پڑتے ہی وہ غصے سے غرایا تھا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ مٹھی میں دبائے وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھا۔ جنت کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خوف سے اس کا وجود لرزنے لگا۔ مت آیا کرے میرے سامنے، میرے ضبط کا امتحان مت لے۔ اسے ڈرتے دیکھ کے وہ نظروں کا زاویہ بدلتے نرمی سے گویا ہوا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھے،
जन्नत नजरें ज़मीन पे गाड़े थर थर काँप रही थी। मैं बस चाय देने आई थी, पहले भी तो देने आती थी। प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करे। जन्नत ने इसके हालत से वाकिफ़ होते हुए भी मासूमियत से आंखें रगड़ते कहा। इसे मीर का रवैया बुरी तरह चुभ रहा था। मत देने आया करे, पहले की बात और थी। क्या आप जानती नहीं है अब मैं और पहले में कितना फ़र्क है? मैं ऐसे बिहेव क्यों ना करूं? आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं रातों को सो नहीं पा रहा। मेरी नींद, चैन, सुकून सब हराम हो चुका है। और दूर हो जाए मेरी नज़रों से, चली जाए यहाँ से। वो ज़बत कोते पागलपन से चीखा। सच शुक्र इसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी। जन्नत ने अपनी चादर मुट्ठी में दबोची। वो सच कह रहा था, कुछ भी पहले जैसा नहीं रह रहा था। नज़रें झुकाते इसने लब कुचलते अपने आंसू रोके। सुना नहीं आपने, ले जाए ये चाय जहर मिला के ले आती तो फिर भी बात थी, एक ही दफ़ा किस्सा तमाम हो जाता। वो अपने आप में नहीं था। जन्नत ने इसकी बात पे तड़पते इसे देखा, लेकिन इसकी सब्ज आंखों में नमी देख के वो अगले ही पल तेजी से इसके कमरे से निकली। मीर ने सिगरेट सुलगाते गहरे कश लेते अपने सीने को सहलाया। बस ना जलाया, खुद को भी जला डाले। एक के बाद एक सिगरेट पूंघता वो सर झटकता वॉशरूम में घुस गया। मीर जब तक साद हमदानी के फार्म हाउस पहुंचा उसे देर हो चुकी थी। साद हमदानी जन्नत को अपने फार्म हाउस ले आया था। इसे एक कमरे में बंद करते वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया, लेकिन इसके कुछ आवारा और बदमाश दोस्तों की नीयत जन्नत पे बिगड़ चुकी थी। इसलिए वो साद हमदानी के जाने के बाद वापस फार्म हाउस आए, जहाँ जन्नत एक कोने में सिमटी बैठी चारों कतार रो रही थी। मीर ने फार्म हाउस पहुंचते अपनी ही गन निकालते लौट की। फार्म हाउस पे कोई भी गार्ड नहीं था। मीर आसानी से अंदर दाखिल हो गया। जब कानों में जन्नत की चीखें पड़ी वो भागता हुआ आवाज़ की सिमत बढ़ा। अपनी गन पे पकड़ मजबूत करते इसने धाड़ से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देख के मीर का दिल चाहा ज़मीन पटे और वो इसमें समा जाए। जिस लड़की की आंखों के सिवा इसने आज तक कुछ न देखा था, वो बरहना हालत में मर्दों के आसार में मचल रही थी। इसके बालों तक पे किसी ना महरम की नज़र नहीं पड़ी थी। वो लड़के इसके बाल दबोचे से घेरे खड़े थे। दरवाज़ा खोलने पे इन सब ने दरवाजे की जानिब देखा। मीर ने आंखें मेचते गन पे गिरफ्त मजबूत की। अगले चंद मिनटों में ही वो इन लड़कों को अब्दी नींद सुला चुका था, लेकिन इसका इश्तियाल अभी तक कम नहीं हो रहा था। मैगजीन फुल करते इसने दोबारा अपनी गन की गोलियां इनके बेजान वजूद में उतारी। इन सब में वो खुद भी ज़ख्मी हो चुका था। इसने एक नज़र मुड़ के जन्नत को नहीं देखा था। कैसे देखता वो इसे? इसकी सिसकियाँ इसे अपने कानों में जहर घोलती महसूस हुई। वो इस पर्दा दार सईदजादी को बेपर्दा करने वालों उठ 8 मर्दों को अगले ही पल मौत की नींद सुला चुका था। मीर का पूरा वजूद लरज़ रहा था। इसकी हिम्मत नहीं थी वो पीछे मुड़ते जन्नत के बरहना वजूद को देखता। इसके कपड़े और अबाया टुकड़ों में बटे पड़े थे। मीर की सब्ज आंखों से इस आंसू बहने लगे। नूरे यसाल और परियाम के बाद जन्नत वो वाहिद औरत थी जिसके लिए मीर मलिक ने आंसू बहाए थे। मीर ने लाइट्स ऑफ करते बेडशीट खींचते जन्नत पे पैंकी कामते हाथों से इसे अपने बेडशीट में लपेटा। वो इसे हालत में यहाँ से लेके भी नहीं जा सकता। अपनी जैकेट उतारते इसने अपनी ब्लैक टी शर्ट उतारते जन्नत को पहनाई। इसके हाथ बरी तरह कपकपा रहे थे। वो जो अपनी माँ के मुर्दे वजूद के बाहों में भरते अब भी इतनी बुरी तरह कपकपाया नहीं था। आज इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसके महज लम्स ने इसके दिल को बदल दिया था। इसका दिल तेज़ी से धड़का। इसके वजूद से उठती खुशबू को महसूस करता वो अपनी सांस तक रोक गया था। इसने दूसरी नज़र तक जन्नत के वजूद पे नहीं डाली थी। जन्नत तो कब के अपने हवास खो चुकी थी, जबकि मीर को लग रहा था कि इसने अगर नज़रें उठा के इसे देखा तो नहीं इसका पाक वजूद इसकी नज़रों से नापाक ना हो जाए। सात पर्दों में लिपटी वो सईदजादी इस वक्त बेलिबास इसकी बाहों में मौजूद थी। इस लड़की की हया की तपिश इसे नज़रें उठाने नहीं दे रही थी, तो वही इसकी गैरत भी ये गवारा नहीं कर रही थी कि वो इसे देखे। मीर को लगा वो अब दोबारा नज़र उठाने के काबिल नहीं रहेगा। अपनी जैकेट पहनते वो बिना एक नज़र इस पर डाले से बाहों में भरते वहाँ से निकलता चला गया। अपनी बाइक वहीं छोड़ते वो वहाँ खड़ी गाड़ी लेता वहाँ से निकला। इसके फार्म हाउस से निकलते ही 4 हैवी बाइक्स फार्म हाउस में दाखिल हुई। कमरे में मौजूद 8 लोगों की लाश देखते वो गहरा सांस भर के रह गए। मीर की बाइक वहाँ से हटाते इन्होंने इस फार्म हाउस में आग लगा दी। मीर पूरा दिन अपने कमरे में बंद सिगरेट फूंकता रहता था। इसे किसी चीज़ की होश नहीं थी। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। जोरेज और लैल इसके लिए फ़िक्रमंद थे, जबकि जन्नत तो इससे नज़रें मिलाने के रवादार नहीं थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद सिसकती रहती। इन दोनों की ज़िंदगी इन चंद लम्हों में कैद होकर रह गई थी, जो इन्हें ना जीने दे रहे थे ना मरने। मीर ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं फिज़ा में छोड़ा। धुआं के
مرغلے میں پھر سے اس کے منظر کو دیکھ کے وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ اور متورم تھی، رنگت میں بھی شدید سرخی گلی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اپنے دکھتے سر کو پیچھے پھینکتے اس نے آنکھیں میچی۔ لیل دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو ناگوار مہک اور دھوئیں سے کانستی منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ لیل نے آگے بڑھتے کھڑکیاں کھولتے لائٹس آن کی، مڑتے میر کو دیکھا تو لیل کا دل دھک سے رہ گیا۔ میر، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ لیل نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے ایش ٹرے میں مسلا۔ وہ رف سے شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بھورے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، خوبرو چہرے پہ قرب کے آثار واضح تھے، سبز آنکھیں اپنے حجم سے بڑھ گئی تھی۔ لیل نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ مجھے مار دے لیل آپی، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے بال مٹھیوں میں دبوچے وہ اذیت سے چیخا۔ لیل نے پریشانی سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ تھامے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میر، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ جب تک بتاؤ گے نہیں میں کیسے تمہاری مدد کر پاؤں گی؟ لیل کا دل تو اسے یوں بکھرتے دیکھ کے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ میر، لیل کو پریام جتنا ہی پیار تھا، میر میں پریام کی جان بستی تھی۔ وہ اسے ہر تکلیف سے بچا کے رکھتی تھی، لیکن اب تو وہ خود ہی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ اوپر سے میر کی یہ حالت۔ لیل نے مشکل سے خود کو رونے سے روکتے میر کے ہاتھ سہلاتے وہ بخار میں جل رہا تھا۔ لیل کو لگا اس نے گرم توے کو چھو لیا ہو۔ میں مر جانا چاہتا ہوں لیل آپی، میرا دل چاہتا ہے کہیں غائب ہو جاؤں، مجھ سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا، یہ سب بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا، مسلسل ایک ہی بات دہراتا وہ لیل کا دل دہلا رہا تھا۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بلا جھجک جو بھی دل میں ہے کہہ ڈالو۔ لیل نے اٹھتے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتے پانی گلاس میں انڈیلا۔ اسے پانی پلاتے لیل نے ایک نظر زمین پہ پڑے سگریٹ کے ٹکڑوں پہ ڈالی۔ اف لیل آپی، کیسے بتاؤں، کس منہ سے بتاؤں گا کہ میر ملک پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ میری ذات کن طوفانوں کی زد میں ہے؟ اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتے وہ سگریٹ سلگاتا دوبارہ سے لبوں سے لگا گیا۔ میر، کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو اتنی؟ پلیز مجھے بتاؤ، اگر پریام ٹھیک ہوتی تو تم پہ ایک خروچ تک برداشت نہ کرتی۔ اگر آج وہ ہوش میں ہوتی تو تمہیں اس حالت میں دیکھتے وہ دنیا اتل پتل کر دیتی۔ لیل نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کے تڑپتے کہا۔ پریام کے ذکر پہ میر کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھی۔ اسے خود پہ ضبط کرنا مشکل لگا۔ کاش لیل آپی پریام ٹھیک ہوتی تو میں آج اس جہنم میں نہ سلگ رہا ہوتا۔ وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا لیل کو حیرت زدہ کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے لیل آپی، میں جس دن جنت کو سعد ہمدانی کے لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا نا، میں اسے بچانے گیا تھا۔ میر سگریٹ اپنی ہتھیلی پہ دباتا اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم جنت کو لے آئے تھے، لیکن شاید خود کو وہی کہیں چھوڑ آئے ہو۔ مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا تھا وہاں جو تم یوں بنجارے بن بیٹھے ہو؟ تمہیں کس چیز کی ہوش نہیں رہی؟ لیل نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو دیکھ کے نپے میں سر ہلائے۔ میر نے گہرے سانس کھینچتے لائٹر جلایا۔ میر ملک وہاں مر گیا تھا لیل آپی، کاش مجھے وہاں جانے سے پہلے موت آ جاتی۔ میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئی، میرے نفس میرے ایمان کو کڑے آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پیشانی عرق آلود ہوئی۔ باخدا اگر اس دن مجھے موت آ جاتی تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لیتا، لیکن وہاں تو موت سے بھی بدتر صورتحال تھی۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس پہ سما جاؤں، میری بصارت ختم ہو جائے، مجھے اندھا کر دیا جاتا، لیکن وہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا۔ اپنے لبوں میں سگریٹ دبائے وہ غیر مرئی نکتے کو گون رہا تھا۔ میں جب فارم ہاؤس پہنچا وہاں کوئی نہیں تھا، جنت کی چیخیں سنتا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ وہ سب ایک اتفاق تھا، لیکن وہ اتفاق میر ملک کی زندگی جہنم بنا گیا۔ وہ لڑکی جسے میں نے ہمیشہ 7 پردوں میں لپٹے دیکھا، جس کے بال تک کسی نامحرم کی آج تک نظر نہیں پڑی، میں نے تو اس کے نقاب سے جھانکتی ان آنکھوں کو بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نظریں جھک جاتی تھی۔ وہ ایک سعید گھرانے کی لڑکی ہے جسے آج تک نامحرم نے چھونا تو دور دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ان مردوں کے حصار میں بے لباس مچل رہی تھی، اس کے تن پہ تار برابر کپڑا نہیں تھا، وہ ان درندوں سے خود کو چھڑوانے کے لیے مچل رہی تھی۔ وہ ایک سعید زادی ہے لیل آپی، میرے لیے وہ احترام کے قابل ہے۔ سعید زادی نہ بھی ہو، وہ ایک عورت ہے، میرے لیے شرم و حیا کا دوسرا نام ہے۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کے میں جیتے جی مر گیا تھا۔ وہ زوریز لالا کی عزت تھی، میں اسے بے لباس دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ دن قیامت تھا لیل آپی، وہ منظر، وہ لمحے قیامت تھے۔ وہ 8 کے 8 مرد اسی وقت میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سوچ سکتی ہیں، جو انسان راستے میں نظر آتی چیونٹی کو دیکھ کے اپنے قدم روک لیتا ہے، وہ اس وقت 8 لوگوں کا قتل کر چکا تھا۔ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے دماغ غم و اشتعال سے معاف ہو رہا ہے۔
وہ لوگ اتنی آسان موت کے حقدار نہیں تھے۔ میرا بس چلتا میں ان کے وہ ہاتھ کاٹ پھینکتا جن سے انہوں نے اس سعید زادی کو چھوا تھا جو نامحرم کے لمس پہ جہنم کی آگ میں جلنے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ میں ان کی آنکھ نوچ ڈالتا جن سے انہوں نے اس سعید زادی کو دیکھا جو ہمیشہ 7 پردوں میں لپٹی رہتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں خود کو بھی جان سے مار ڈالوں اس کے وجود پہ صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ آپ ہی اس ایک نظر نے مجھے اس کا گنہگار بنا دیا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، میں مڑتے اسے دیکھ لیتا، میں نے بیڈ شیٹ اس کے برہنہ وجود پہ ڈالتا، اسے باہوں میں اٹھایا، لیکن میں اسے اس حالت میں باہر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر دوبارہ اس پہ نہیں ڈالی، میں نے لائٹس آف کرتے اپنی شرٹ اسے پہنائی۔ اس کے ایک لمحے میں 100 بار مرا اور 100 بار جیا، میں کیسے اسے چھو سکتا تھا آپ ہی، لیکن مجھے اسے چھونا پڑا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی ہے آپ ہی، ان ہاتھوں ان آنکھوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ اپنا ہاتھ فرش پہ مارتے وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کے لہجے کی اذیت نے لیل کے ساتھ ساتھ دروازے پہ کڑی جنت کو بھی بلکنے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے بتائیں لیل آپ ہی، میں کیا کروں؟ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ میری غیرت کا یوں امتحان ہوگا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ایک خان ہوں، ہم پٹھان اپنی عورت کے لیے جتنے غیرت مند ہوتے ہیں اتنے ہی دوسری عورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، کوئی راستہ دکھائیں، میں کیا کروں؟ کیسے اس سب سے نکلوں؟ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہتے بیڈ میں جذب ہونے لگا۔ میر بچے، اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، خود ہی سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ لیل نے اس کے سرخ ہاتھ تھامتے تڑپتے شکوہ کیا۔ میر قرب زدہ مسکرا دیا۔ کیسے بتاتا لیل آپ ہی، کس منہ سے بتاتا؟ ایک عورت کے لیے اس کا وقار اس کی نسوانیت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ جنت مجھ سے نظریں چرائے پھرتی ہے، میں جہاں ہوتا ہوں وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ سب بتا کے میں اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تو اس سے شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں، اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتا۔ میرا بس نہیں چلتا، جنت کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں، کیا کروں میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی ایک نظر سے میرا چین سکون سب جاتا رہا ہے، میں سونے کو ترس گیا ہوں، مجھے کسی پل چین نہیں ہے، جیتے جی جہنم میں جی رہا ہوں میں، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔